یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیں کچھ ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں جہاں پر اس چیلنج کو قبول کرنا پایا جاتا ہے، یعنی اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہے، اور تاریخ ہمیں ایسے چند واقعات بتاتی ہے۔ میں ایک دو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لبید ابن ابی ربیعہ عامری 41 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ ایک بہت بڑے شاعر تھے اور عربی کے بہت بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک نظم لکھی، اور نظم لکھ کر اس کو بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیا۔ اس زمانے میں کسی شاعر کی نظم کا بیت اللہ کی دیوار پر لگ جانا یہ بہت اعزاز کی بات تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ ایسی نظم ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کو بیت اللہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا گیا، لگا دیا گیا۔ کسی صحابی کی نظر پڑی کہ لبید نے ایک نظم قرآن کے مقابلے میں لگائی ہے۔ اس نے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت لکھ کر لبید کے نظم کے سامنے لگا دی۔ جب لبید اگلے دن آیا اور بیت اللہ کی دیوار کو دیکھا تو جب اس نے قرآن کی سورت کو پڑھنا شروع کیا تو وہ بہت متاثر ہوا اور پڑھتا گیا اور متاثر ہوتا گیا، اور اس نے کہا اور اعتراف کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدائی کلام معلوم ہوتا ہے، اور اس نے اپنی نظم بیت اللہ کی دیوار سے نکال دی۔ تو یہ لبید تھا جو شاعر تھا بہت بڑا، پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو حضرت عمر نے ایک روز ان سے درخواست کی کہ ہمیں شعر سناؤ، اور شعر کی فرمائش کی، تو حضرت لبید نے فرمایا کہ میرے لیے اب مناسب نہیں ہے کہ میں شعر پڑھوں، بعد ان علمنی اللہ البقرۃ و آل عمران، بعد اس کے کہ اللہ نے مجھے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تعلیم دے دی ہے۔ یعنی جب میرے سامنے اتنی بڑی اور عظیم الشان صورتیں موجود ہیں تو اب لبید کی کیا مجال ہے کہ وہ اشعار پڑھتا رہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے ابن المقفع کا، ایک مستشرق ہیں، انہوں نے اپنی کتاب محمد ہز لائف اینڈ ڈاکٹرائنز میں اس واقعے کو لکھا ہے اور کہا کہ محمد نے جو یہ دعویٰ کیا کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس دعوے کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے اس واقعے سے جو اسلام کے قیام کے 100 سال بعد پیش آیا، اور پھر اس نے یہ واقعہ نقل کیا ایک مستشرق کی کتاب کے اندر، یہ بات موجود ہے۔ البتہ ہمارے جو مصنفین ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن المقفع ایک شخص تھا جو بہت بڑا عالم فاضل شخص تھا، بہت عمدہ نظم کہا کرتا تھا۔ لوگ جو اسلام کے منکرین تھے وہ اس کے پاس گئے اور درخواست کی کہ تم قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لکھو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اثر لوگ بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور قرآن بہت مؤثر ہے اپنی بات پیش کرنے میں۔ ابن المقفع نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے، میں 1 سال کے اندر ہی قرآن جیسی ایک کتاب لکھ دوں گا، ہاں میری شرط یہ ہے کہ میرے 1 سال کا خرچہ تم اٹھاؤ۔ ان لوگوں نے قبول کیا اور ابن المقفع نے اپنے کام کو شروع کر دیا۔ ابن المقفع اپنے ایک جگہ پر بیٹھا قرآن کے مقابل کتاب لکھنے میں مشغول ہوا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے ابن المقفع کو آمادہ کیا تھا کہ تم قرآن کے مقابل کتاب لکھو، انہوں نے کہا معلوم کرے ابن المقفع کہاں تک پہنچ گیا۔ جب وہ اس روم میں، اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں ابن المقفع اس کام کو سر انجام دے رہا تھا، تو ابن المقفع کے ارد گرد کاغذوں کا ڈھیر تھا، اور اس کے سامنے ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جو بالکل بلینک تھا، اور ابن المقفع کے ہاتھ میں ایک قلم تھا اور وہ گہرے مطالعے میں مشغول تھا، اور ایک کاغذات کا ڈھیر اس کے ارد گرد تھا۔ لوگوں نے پوچھا ابن المقفع کہاں تک پہنچے ہو؟ کہا 6 ماہ گزر گئے ہیں، ایک جملے سے زیادہ نہیں لکھ سکا قرآن کے مقابلے میں، ابھی ایک جملہ ہی لکھا ہے، پھر لکھتا جاتا ہوں اور اس کو پھینک دیتا ہوں، میں نہیں لکھ سک رہا قرآن کے مقابل کتاب،
میں اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، میں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا۔ ابن المقفع نے ان لوگوں سے معذرت کی کہ اگرچہ میں اتنا بڑا عالم فاضل ہوں لیکن میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال قرآن اپنے دعوے اور چیلنج پر آج تک قائم ہے، اور یہ چیلنج آج بھی لوگوں سے ہے۔ اگر انہیں شک ہے کہ یہ قرآن نہ جانے اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو قرآن ان سے کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک کتاب بنا کے لے آؤ۔ کتاب کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی ایک چھوٹی سی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ، تم اپنے دعوے میں جیت جاؤ گے، قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، قرآن یہ بھی بتا دیتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، قیامت تک تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس قرآن کو قبول کرنا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے یہ اللہ کی کتاب ہے جو اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، جس میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیز انسان کو خدا کے دربار میں کامیاب قرار دے دے گی اور کون سی بات ہے جو خدا کے دربار میں اس کو رسوا کر دے گی۔ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔